بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خبر پاکستان کی کے پلیٹ فارم پر ہم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت میں اپنے سننے اور دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم ایک سوال کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے کہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ کشیدگی اپنے پورے عروج پر ہے، جس کو ہم سیاسی کشیدگی کہتے ہیں۔ دونوں اطراف سے ایک دوسرے پر بھرپور سیاسی حملے کیے جا رہے ہیں، شعلہ بیانی بھی سامنے آ رہی ہے۔ ایسے سب کچھ حالات میڈیا دکھا رہا ہے۔ کیا ایسے میں ممکن ہے کہ ان دونوں کے درمیان، مطلب حکومت کے اور اپوزیشن کے، حکومت کون سی ہے؟ شہباز شریف گروپ جن کو 13 جماعتوں کی حمایت حاصل ہے، اور اپوزیشن کون سی ہے؟ وہ عمران خان صاحب ہیں۔ وہ بھی اکیلے نہیں ہیں، کہتے ہیں کہ ہم اکیلے ہیں، مگر اکیلے نہیں ہیں۔ پرویز الہی صاحب ابھی ساتھ ملے، اسی طرح کچھ علماء کی سپورٹ بھی انہیں حاصل ہے، تو اسی طرح اور دوسرے لوگ بھی ہیں۔ بہرحال جو بھی ہے، ان کے درمیان کیا کوئی شخص صلح کروا سکتا ہے؟ کیا کوئی مذاکرات ہو سکتے ہیں؟ کیا ایسا پاسبل ہے کہ ایسی کوئی شخصیت ہو جس کو دونوں پارٹیاں ایکسیپٹ کریں؟ اور کیا ہی اچھا ہو کہ جناب ان کے درمیان مذاکرات کے نتیجے میں صلح بھی ہو جائے اور تمام معاملات بھی طے پا جائیں۔ ایک بڑا سوال ہے، اور عام آدمی بھی یہ سوال پوچھنے پر اب مجبور ہو چکا، کیونکہ اب جتنا میڈیا ترقی کر چکا ہے، سوشل میڈیا ہے، دوسرا میڈیا ہے، پرنٹ میڈیا ہے، تو عام آدمی کے پاس معلومات کی کمی نہیں ہے۔ اور پھر دن بھر ان کی پریس کانفرنسز بالکل واضح دکھائی پیغام دے رہی ہوتی ہیں کہ جناب یہ کس حال تک، کس نوبت تک پہنچ چکے ہیں۔ ایک طرف مذاکرات کی دعوت دی جاتی ہے، دوسری طرف سے فوری طور پہ انکار سامنے آ جاتا ہے، یا کوئی نہ کوئی شرط عائد کر دی جاتی ہے۔ سابق سپیکر نے، اسد کیسر نے، جب یہ سنا کہ حکومت کی جانب سے کچھ مذاکرات کی بات اٹھائی گئی ہے، تو انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ اگر مذاکرات کرنا چاہتے ہیں تو جناب ایک ہی صورت ہے، اور وہ صورت کیا ہے کہ آپ اسمبلی توڑیں، قومی اسمبلی تحلیل کریں اور ملک بھر میں الیکشن کی طرف آئیں۔ جبکہ فواد چودھری معاد اظہر بیٹھے جہاں انہوں نے تنقید کی، وہیں ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ مذاکرات کی بات کی۔ لیکن یہ کون کرائے گا؟ سوال تو یہ ہے۔ اب جس لیول پہ صورتحال پہنچ چکی ہے، ایک طرف ماشاء اللہ کی باتیں ہو رہی ہیں، باقاعدہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ ہم اس طرف جا رہے ہیں، کیونکہ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ جب بھی ایسی صورتحال ڈیولپ ہوئی، ایسی کشیدہ صورتحال بنی، تو اس کا انجام یہی نکلا کہ آرمی نے آگے بڑھی، انہوں نے کہا چلیں پیچھے ہٹیں، اب ہمارا آئین ہوگا، ہمارا قانون ہوگا، اور ہم ہی اس کے حکمران ہوں گے۔ تو اس لیے وہ بھی دور دیکھا ہم نے، جنرل ضیاء صاحب کو دیکھا، جنرل مشرف کو دیکھا، اور دوسرے لوگوں کو دیکھا۔ بہرحال ابھی صورتحال پھر اپنے پورے عروج پہ ہے، اپنے پورے کلائمیکس پہ ہے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ کیا کوئی ایسی شخصیت یا کوئی ایسا ادارہ کوئی کردار ادا کر سکتا ہے کہ ان دونوں کے درمیان، ایک طرف عمران خان صاحب ہیں، اپنی پارٹی کو بھرپور انداز سے لیڈ کر رہے ہیں اور اپنا نقطہ نظر بھی روز لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں، اپنے پلیٹ فارم سے قوم سے خطاب بھی کرتے ہیں، خطاب میں بہت ساری باتیں بھی کرتے ہیں، للکارتے بھی ہیں، اپنا ماضی کی مجبوریوں کو بیان کرتے ہیں، تو یہ سارا کچھ وہ بھی بیان کرتے ہیں۔ دوسری طرف اس وقت انہوں نے اقتدار پہ قبضہ کر رکھا ہے یا اقتدار حاصل کر رکھا ہے، ان کے پاس پارلیمنٹ کا پلیٹ فارم ہے، تو پارلیمنٹ کے پلیٹ فارم سے عدلیہ کو، دوسروں کو، ہر ایک کو للکار رہے ہیں، تو وہ بھی بھرپور جواب دے رہے ہیں۔ تو اتنی کشیدہ صورتحال میں پھر کون صلح کا کردار ادا کر سکتا ہے، اور وہ کب تک انتظار کرے گا اپنا کردار ادا کرنے؟ کیونکہ ایک اہم ترین ادارہ ہے ہمارے پاس، اور وہ عدلیہ ہے، اور عدلیہ کا حال ہمارے سامنے ہے۔ جو کچھ ہو رہا ہے، شاید ہی ماضی میں کبھی کسی نے ایسا دیکھا ہو۔ اس طرح جج صاحبان کے درمیان تقسیم، اس طرح جج صاحبان کا ایک دوسرے کے خلاف جو ہے نا وہ سامنے آنا، شاید ہی کسی پاکستانی نے ماضی میں کوئی ایسا تجربہ کیا ہو یا ایسا کچھ دیکھا ہو۔ لیکن اب دیکھ رہے ہیں، اب لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، مشاہدہ کر رہے ہیں کہ یہ حالات کہاں تک پہنچو گے، کہ پاکستانی سب سے بڑی عدالت اور سب سے بڑے جج صاحبان ان کی آپس میں کس حد تک ٹھن چکی ہے، کس طرح گتھم گتھ ہے۔ اب یہ لفظ بھی بولا جا سکتا ہے، حالانکہ نہیں بولنا چاہیے۔ عدالت ہے، اور تمام جج صاحبان ہمارے لیے قابل احترام ہے، اور ہمیں احترام کرنا بھی چاہیے، کیونکہ انصاف کا ادارہ ہے۔ لیکن اب مجبور کر دیا گیا کہ یہ لفظ استعمال کیا جائے۔ اب اگر ایسی صورتحال میں ہم ماشاء اللہ کا کنسیپٹ اپنے دماغ سے نکال دیں اور جنرل عاصم منیر آگے بڑھیں
اور ان دونوں کو کسی ایک جگہ پر بٹھائیں تو شاید کوئی نہ کوئی حل نکل سکے۔ کردار، اہم ترین کردار جو ادا کرنا ہے وہ آج کریں یا کل کریں یا آنے والے دنوں کے اندر کریں یا آنے والے ماہ کے اندر کریں، وہ جنرل صاحب نے ہی کرنا ہے۔ ان کے علاوہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے، کیونکہ عدلیہ فارغ ہو چکی، ان کے تو اپنے مسائل سامنے آ چکے۔ اسی طرح کوئی اور ادارہ ہے نہیں جس کی یہ سپرمیسی کو مانتے ہوں، کیوں دوسری طرف اپنی اپنی جگہ پہ انا پرستی بھی موجود ہے۔ خان صاحب سے جب بھی بات کی گئی انہوں نے کہا جی نہیں، مذاکرات اور میں ان چوروں سے ڈاکوؤں سے مذاکرات ممکن ہی نہیں ہے، بات ہی نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح دوسری طرف سے بھی یہی کہا جاتا ہے کہ جناب یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے۔ تو یہ لوگ تو اب بات چیت کرنا دور کی بات، ایک دوسرے کی شکل دیکھنا بھی روادار نہیں رہے۔ تو ایسی صورتحال میں سب سے اہم کردار جو آج بھی ہے اور ہمیں مستقبل کے اندر بھی دیکھنے کو ملے گا وہ جنرل عاصم منیر کا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ وہ کس طرح سے اپنے ادارے کو بھی ان لوگوں سے محفوظ رکھتے ہیں جو اس وقت ان میں تقسیم کرنے کی، درار ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایسا سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ ایسے لوگ ہیں جو پاکستان میں موجود نہیں ہے، پاکستان سے باہر بیٹھے ہیں، اور ان کی پوری کوشش ہے کہ کسی طرح سے یہ تقسیم بھی کی جائے، کیونکہ باقی ادارے تو پاکستان کے تباہ کر لیے لیکن پاک فوج تو ایک منظم ادارہ ہے۔ تو عاصم منیر سے اب ہر بندہ دیکھ رہا ہے ان کی طرف کہ یہی انسان جو ہے وہ ایک دانش مندانہ کردار ادا کرے گا۔ اگر ان میں کچھ صلح کروا سکتے ان دونوں پارٹیوں کے درمیان، کوئی ان کو کسی ایک ماہ کے اندر، دیکھیں ایک ماہ آگے الیکشن چلا جائے یا ایک ماہ پیچھے لے آیا جائے، پورے ملک میں ایک ہی دن الیکشن ہو جائے جیسے پہلے ہوتے رہے، تو ان ساری باتوں کا اگر کوئی حل نکال سکتا ہے یا بٹھا کے مذاکرات کر سکتا ہے۔ ماضی میں ہم دیکھتے آئے ہیں کہ ایسی صورتحال پیدا ہوئی تھی جب عمران خان صاحب نے خود دھرنا دیا 126 دن کا، طاہر القادری صاحب بھی ساتھ بیٹھے تھے، جنرل رحیل شریف یہاں پہ اس وقت جنرل تھے، ایک پیغام آیا تو ہم نے دیکھا اس کا نتیجہ کیا نکلا، کہاں سے جا کے ملاقاتیں ہوئیں اور اس کا نتیجہ بھی ہمارے سامنے آیا۔ تو اب بھی قوم جنرل صاحب کی طرف دیکھ رہی ہے، اب عدلیہ کی طرف بھی نہیں دیکھ رہی۔ اب قوم جو ہے وہ اصل میں کن کی طرف دیکھ رہی ہے، اور اس لیے نہیں دیکھ رہی کہ جناب جمہوریت کو لپیٹ دیا جائے، نہیں، قوم اس لیے دیکھ رہی ہے، یہ چاہتی ہے کہ آگے بڑھیں، اپنا کردار ادا کریں، کردار مثبت کردار ادا کریں۔ ان پاکستان کا مستقبل جمہوریت کے اندر ہی ہے، ہم یہ جانتے ہیں، لیکن اس شعلہ بیانی سے کم از کم معاملات حل ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے ہیں۔ تو ضروری ہے وہ ان دونوں کو، پارٹیوں کو آمنے سامنے بٹھائیں، ایک ٹیبل پر بٹھائیں اور پھر بات ہو، تاکہ کوئی نہ کوئی حل نکالا جا سکے۔ اس وقت کوئی اور ایسی طاقت نہیں ہے کہ جو ان دونوں کے درمیان صلح کروا سکے۔